السلام علیکم۔ نالج اینڈ آرٹس میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ جواد مصطفیٰ۔ پیارے ناظرین، آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماضی میں پاکستان چین کی پہلی کھڑکی تھا۔ چین کے لوگوں نے پاکستان کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کیا۔ PIA پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس کے جہاز نے چین کی سرزمین کو چھوا۔ اس لینڈنگ پر پورے چین میں جشن منایا گیا۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے۔ ان میں ایک جہاز موزہ تنگ استعمال کرتے تھے۔ اس جہاز پر آج بھی کرٹسی بائی پاکستان لکھا ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چینی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی، اور ہم ایک طویل عرصے تک چین کے ریزر اور سوئیاں استعمال کرتے رہے۔ پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت بھی دی۔ چین کے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان پہنچتے تھے اور پاکستان انہیں حجاز مقدس تک پہنچانے کا بندوبست کرتا تھا۔ پاکستان کا ویزا کبھی چین کے لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتا تھا، لیکن آج چین دنیا کی ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ یہ چین 46 ارب ڈالر کے منصوبے لے کر پاکستان آتا ہے تو ہم اسے اپنی تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ چین آگے نکل گیا جبکہ ہم اپنے ہی مزار کے مجاور بن کر رہ گئے۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی اور اپنی تنزلی کا جامع تجزیہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی ان وجوہات کا جائزہ نہیں لیا جن کے باعث چین ہو گیا، جن کے باعث چین نے چاند تک میڈ ان چائنا کی مہر پہنچا دی، جن کے ذریعے چین نے نہ صرف اپنے 1.25 ارب لوگوں کو روزگار، صحت، تعلیم اور شاندار زندگی فراہم کی، بلکہ وہ دنیا بھر کے 6.5 ارب لوگوں کی ماں بھی بن گیا۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی کا سائنسی بنیادوں پر تجزیہ نہیں کیا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ پورے یورپ میں ایسے 39 شہر ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ چین نے پچھلے 30 برسوں میں 160 ایسے نئے شہر آباد کیے ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے، اور ان میں دنیا کی تمام جدید سہولتیں موجود ہیں۔ آج مرسیڈیز کاروں میں سب سے بڑا کارخانہ چین میں ہے۔ آج یورپ، امریکہ اور پاکستان میں ایسی سبزیاں اور پھل ملتے ہیں جن پر چین کا سٹیکر لگا ہوا ہے۔ دنیا کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں چین میں فیکٹریاں لگانے پر مجبور ہیں، لیکن ہم نے کبھی چین کی اس ترقی کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی اپنے زوال کے شواہد اکٹھے کیے۔ ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ چین کی ترقی کے 4 اصول تھے: مخلص لیڈرشپ، انتھک محنت، اپنی ذات پر انحصار اور خودداری۔ چین نے کبھی دوسری اقوام کے سامنے کشکول نہیں رکھا اور اس نے ہمیشہ اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ یہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے ہیں اور جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ان کے لیڈرشپ نے اپنا تن، من اور دھن قوم پر وار دیا۔ ان کے لیڈر کا جنازہ 3 مرلے کے مکان سے نکلا اور اس نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک میں قدم نہیں رکھا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چین کی یہ 4 خوبیاں ہماری سب سے بڑی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے کشکول کو اپنی معیشت بنا رکھا ہے۔ ہم دوسروں کے وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والی قوم ہیں، اور ہماری ساری لیڈرشپ کی جڑیں ملک سے باہر ہیں۔ ان کی اولادیں اور گھر تک دوسرے ملکوں میں ہیں۔ چنانچہ ہم افغانستان سے لے کر روانڈا تک دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں۔ ہم سانس تک ادھار کی لیتے ہیں، غرض ہم ہر ضروریات کی اکثریت اشیاء ضرورت کے لیے بیرونی دنیا کے محتاج ہیں۔ کاش ہم چین کے صدر شی جن پنگ سے عرض کرتے کہ جناب، آپ ہمیں 46 ارب ڈالر کے منصوبے نہ دیں، آپ ہمیں عزت کی روٹی کھانے دیں اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کا درس دے دیں۔ کاش ہم چین کے لیڈر سے پاکستان کو چین بنانے کا گر سیکھ لیتے، کیونکہ قوموں کو امداد اور سمجھوتے نہیں چاہیے ہوتے، انہیں عزت اور غیرت کی گٹی درکار ہوتی ہے، اور ہم نے آج تک کسی سے یہ دولت نہیں لی۔ ہم نے آج تک کسی قوم، کسی ملک سے یہ ہنر سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ یقین کیجئے، ہم 74 سال سے مردار خور اور بیکاریوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کبھی افغانستان میں امریکہ اور روس کی پھینکی ہڈیاں چوستے ہیں، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پنجر پر بیٹھ کر گوشت نوچتے ہیں، اور کبھی سعودی عرب UAE سے فائدہ اٹھانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ دنیا جب ان تمام بحرانوں سے نکل جاتی ہے، یہ اپنے معاملات، اپنے مسائل حل کر لیتی ہے، تو ہم کشکول بن کر دوستوں سے دوستی کی، خیرات کی اپیل کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے آج تک خود کو قوم سمجھا اور نہ ہی قوم کی طرح اپنی نسلوں کی پرورش کی۔ ہم 24 کروڑ بیکاری ہیں، اور ہم ہر سال ان بیکاریوں میں 5-10 لاکھ نئے بیکاریوں کا اضافہ کر دیتے ہیں،
اور یہ بھکاری بھی بڑے ہو کر اپنے بزرگوں کی طرح دنیا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ کاش ہم آج ہی جاگ جائیں، ہم آج ان 46 ارب ڈالروں کو آخری امداد، آخری سرمایہ کاری سمجھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیں۔ ہم یہ اعلان کر دیں، ہم دنیا کے لیے اگلا چین ثابت ہوں گے۔ ہم 20-30 سال بعد وہاں ہوں گے جہاں دنیا ہمارے صدر کو وہ مقام دے گی جو چینی عوام اور ہم نے آج شی چن پنگ کو دیا۔ کاش ہم اپنے نیچے والے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنا لیں۔ کاش ہم پاکستان زندہ باد بن جائیں اور پاکستانی بنیں۔ شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات، وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو آپ تک آتی رہیں۔